اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلی جہاں ہم نے آیات کا اختتام کیا تھا وہ اس سے تعلق رکھتی ہیں جو بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا کہ شرک نہیں کرو گے، والدین کی عزت کرو گے، مختلف اللہ تعالیٰ نے اس پہ احکام دیے تھے، ان سے وعدہ لیا گیا تھا جن کو امہات شریعہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ دوسرا مقام شروع ہوا تھا کہ شریعت کے اندر کیا اہم ترین چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی معاشرتی سطح پہ سامنے رکھ کر اپنے معاشرے کو پرسکون بنا سکتے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، پڑوسی، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے اور وہ جو اجنبی ہے، حتیٰ کہ یہ لفظ بھی آیا کہ وصاحب بالجنب، کہ جو کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھ ہو، چاہے وہ سفر میں ہے یا کسی محفل میں آ جائے، اسی طرح مسافر اور تمہارے غلام اور لونڈیاں، کہ ان کے بھی حقوق کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ پھر آخری لفظ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ نہیں پسند کرتا ایسے شخص کو جو اپنی بڑائی بیان کرنے والا ہو۔ اور یہ مرض ہم سب میں آج کل بدرجہ عتم موجود ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں نسل سے ہوں، جبکہ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی نہیں، جبکہ صرف اور صرف تقوی کی اہمیت ہے۔ اور پھر ان کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، جو خود بھی کم خرچ کرتے ہیں جہاں پر ضرورت ہو، اور لوگوں کو بھی اس سے منع کرتے ہیں، ترغیب نہیں دلاتے کہ وہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان کے لیے ہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اب آگے ان کا ذکر ہے، اس سے بھی بڑھ کر وہ لوگ ہیں کہ جو والذین ینفقون، کہ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بہت ساری رسمیں ایسی رائج ہو چکی ہیں کہ جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، جیسے 40واں ہے، تیجا ہے، جمعراتیں ہیں، شادیوں منگنیوں پر ایسا بے بہا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کہ جو صرف اور صرف اسراف میں آتا ہے، اور یہ وہ ریاکاری ہے جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ولا یؤمنون باللہ، اور وہ نہیں ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ یعنی زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ جو اس چیز کو ظاہر کریں، کیونکہ اگر وہ صحیح معنوں میں آخرت کو مانتے تو بخل سے کبھی کام نہ لیتے۔ آگے ہے من یکن الشیطان، اور جو شخص کے ہو شیطان، لہو قرینا، اس کا ساتھی، فساء قرینا، پس وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور جو شخص ایمان نہیں لاتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وما ذا علیہم، اور کیا نقصان تھا ان کا، لو آمنوا باللہ، کہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا مما، اور خرچ کرتے اس میں سے، رزقہم اللہ، جو ان کو رزق دیا اللہ نے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، بہم علیما، ان کو جاننے والا، کہ ان کی نیتوں کو، ان کی ارادوں کو، ظاہر اور باطن کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کہ وہ اگر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر رہے ہیں تو اس میں اگر دکھاوا ہے تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اگر ہماری خالص نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہے تو یہ بھی اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ لا یظلم، اور بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی۔ ذرہ اس چونٹی کو کہتے ہیں جو زرد رنگ کی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ذرۃن، اس کو بھی کہتے ہیں عرب میں، کہ جو فضا میں کبھی آپ دیکھیں تو چھوٹی 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 ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ اس سے بھی معمولی، اگر اس سے بھی زیادہ کوئی چھپا ہوا ہمارا عمل ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اللہ سے وہ نہیں پوشیدہ۔ تو وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اور اگر ہو نیکی، یضاعفها، تو وہ اس کو بڑھا دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ، اور دے گا اپنی طرف سے اس کو اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر، کہ اللہ چاہے تو اس کو 2 گنا سے 4 گنا کر دے، اپنے فضل سے اللہ اس کو بڑھا سکتا ہے۔ لیکن جب پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی حالت میں اخلاص اور اتباع سنت ہو، تو ہی ہمارا ہر عمل، ہماری ہر نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تیسرے پارے میں پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ یکون الرسول علیکم شہیدا، کہ
تم پر تمہارے رسول گواہ ہوں گے۔ جیسے بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن تمام مخلوق کو اکٹھا کریں گے اور تمام انبیاء کو بھی جمع کریں گے تو کافروں اور نافرمانوں پر تمام حجت کے لیے تمام انبیاء سے سوال کیا جائے گا۔ مثلاً حضرت نوح سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے اللہ میں نے واقعی تبلیغ کی تھی۔ پھر حضرت نوح کی امت سے سوال کیا جائے گا کہ کیا حضرت نوح نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ تو وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والے آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اے نوح آپ کا کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت نوح عرض کریں گے میرے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اگر وہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ یہ گواہ تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، لہٰذا یہ گواہ کیسے ہوئے؟ تو امت محمدیہ یہ جواب دے گی کہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، جس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت نوح اور اسی طرح دوسرے انبیاء نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا، اور ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول برحق یہ فرماتے ہیں کہ مثلاً نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی تو ہم برحق اور سچی گواہی دیتے ہیں، تو جب آپ کی امت گواہی دے چکے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شہادت اور گواہی کی تصدیق کریں گے، یعنی کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سرکاری گواہ کی ہوگی۔ اسی طرح تمام پیغمبروں کی امتیں جو انکار کر دیں گی کہ ہمیں تو کوئی تبلیغ نہیں کی گئی، پھر امت محمدی کو گواہی کے طور پہ لایا جائے گا، اور پھر امت محمدیہ سے سوال ہوگا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق فرمائیں گے کہ میری امت نے جو کہا وہ سچ کہا ہے، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہ سوچیں کہ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں اور کون سا نبی آیا اور اس نے اپنی امت کو کیا پیغام اللہ کا دیا اور ان کی امت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جب چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہم کیسے ان نبیوں کی گواہی دیں گے؟ اور پھر اس وقت ہمارے حق میں کیسے گواہی دیں گے نبی پاک؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا یہ کام، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا وحی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، تو پھر یہ کام نبی پاک اپنی امت کو سونپ گئے تھے کہ اب تم نے اس قرآن کو آنے والی تمام نسل انسانی کو پہنچانا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ اس وقت ہمارے حق میں گواہی دینے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں، کہ آپ فرمائیں کہ اللہ جو دین میرے پاس آیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا تھا، اور اب میرے بعد میری امت ذمہ دار تھی کہ اس اللہ کے پیغام کو اگلے لوگوں تک پہنچاتی۔ ان کا کام تھا دین کو پھیلانا، لیکن انہوں نے خود ہی دین کو چھوڑ دیا، انہوں نے خود ہی قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو اگلی آیت میں یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کہ جب ہم گواہ کھڑے کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کہ پس کیا حال ہوگا کہ جب ہم لائیں گے مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت میں سے ایک گواہ، وَجِئْنَا، اور ہم لائیں گے بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پر شہیداً گواہ۔ یہاں پر لفظ آیا ہے علا آتا ہے مخالفت کے لیے، کہ اس وقت نبی مقدمہ کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن ترک کر دیا تھا۔ جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مگر کسی دوسرے سے سن کر مجھے زیادہ لطف حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے سورہ نساء سنانی شروع کی، اور ان کا تلاوت کرتے ہوئے چہرہ چونکہ نیچے تھا، اور جب یہ آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حسبک حسبک، یعنی بس کر دو، بس کرو۔ حضرت عبداللہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور آپ نے کہا کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ اس بات پر آپ بے انتہا روئے۔ اور اس دن جنہوں نے قرآن پاک کو نہیں مانا، یا ہم جس زبانی طور پہ ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، تو ہمارا شمار بھی پھر انہی کافروں میں ہوگا۔ تو اس دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ یومئذ یود الذین، اس دن پسند کریں گے وہ لوگ کافرو جو کافر ہیں، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی، وہ کہیں گے لو تسویٰ بہم الارض، کہ کاش برابر کرتی جائے ان کے ساتھ زمین، ولا یکتمون اللہ، اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثہ کوئی بھی بات۔
کہ جو لوگ تو اس گواہی میں کامیاب ہو جائیں گے جب ان کے انعام و اکرام اور اپنا جب عذاب وہ لوگ دیکھیں گے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، کتابوں پر ایمان نہیں لائے، تو اس وقت وہ خواہش کریں گے کہ کاش آج زمین کو برابر کر دیا جائے اور اس زمین میں دفن کر دیا جائے اور من و مٹی ڈال جائے ان کے اوپر، کہ تاکہ کسی بھی طریقے سے وہاں سے بچ جائیں اللہ کے غصے اور اللہ کے عذاب سے۔ لیکن اس دن وہ کچھ بھی اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ زبانی طور پر یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، اللہ کے آخری نبی پر، اس کتاب پر ایمان لائے، لیکن اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہمارا عمل اس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ جب ہم نے آج اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں، جب پڑھ لیا لیکن اگلے لوگوں تک نہیں پہنچایا، یہ ہمارا اس امت کا فرض ہے اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، لیکن ہمارے لیے تو خود کے لیے پڑھنا آج بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہم لوگ خود کے لیے ہی نہیں پڑھ رہے، ہم خود ہی نہیں سمجھ رہے کہ اس قرآن میں اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے اور ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو ہم کل کیسے کسی نبی کی گواہی دے سکیں گے اور کیسے ہم اپنے حق میں اپنے نبی کی گواہی لے سکیں گے؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ ہمارے پاس جتنا تھوڑا سا وقت بچا ہے اس کو خدا را اپنے آپ قرآن سے جوڑیں اور اس کو سمجھیں، اور پھر اس قرآن کو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ اپنے ارد گرد جتنے آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ یہ قرآن، یہ وقت ہمارے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے، اور یہ ہمیں جو ایک تھوڑی سی مہلت ملی ہے اس کا ہم فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرے، اور آپ کی گواہی ہمارے حق میں ہو نہ کہ ہمارے خلاف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔